ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمادی الثانی کی دوسری جمعرات کا میں خاص عمل آپ کو تحفتاً پیش کر رہا ہوں، جس عمل کی وجہ سے آپ بڑے سے بڑے جادو سے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، جادو جتنا بھی پرتاثیر کیوں نہ ہو، جتنا بد عقیدہ انسان آپ پہ بڑے سے بڑا سحر کا وار کیوں نہ کرے، آپ اس عمل کے ذریعے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو امان میں لا سکتے ہیں اور اللہ آپ کو امن دے دے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ جب بھی کوئی جادو کا توڑ کرتے ہیں تو ہم بندوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، فلاں بندہ بہت پاور والا ہے، فلاں بندے کے پاس بڑی طاقت ہے، تو ہمارا یقین اللہ پہ نہیں مضبوط ہوتا بلکہ مخلوق پہ ہوتا ہے۔ بندہ انسان کچھ بھی نہیں کچھ کر سکتا، یقین اللہ پہ مضبوط کر لیں۔ اور جمعرات کا دن اتنا خاصیت کا حامل ہے کہ ہر جمعرات کو ہمارے اعمال روزہ رسول پر پیش ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح بھی کرنی چاہیے کہ آج جمعرات کا دن ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب اعمال پہنچیں گے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والے ہوں، نہ کہ ناراض کرنے والے۔ اور یاد رکھیں، ہمارے اکابر جتنے گزرے اولیاء امت، وہ سارے کے سارے جمعرات کے دن کو بیٹھ کر ہمیشہ درود شریف کی محفلیں منعقد کرتے تھے اور ذکر رسول کرتے تھے۔ اب آپ جادو سے بچنا چاہتے ہیں، جادو حد درجے آپ پہ آ چکا ہے، گھر کے بندوں کو آپ کو مفلوج کر چکا ہے، مال آپ سے چھن گیا، شادیوں میں رکاوٹیں، اولاد میں رکاوٹیں، آپ کی عزت شہرت میں رکاوٹیں، کوئی بھی صحت میں رکاوٹ ہے، جادو کی وجہ سے کچھ بھی مسئلہ ہے، آپ نے یہ مختصر عمل جمعرات یوم جمادی الثانی کی دوسری، آپ نے دن یا رات میں کسی بھی لمحے جمعرات کے دن میں بیٹھ جائیں تو بہتر ہے، آپ نے یہ عمل اختیار کرنا ہے۔ آپ نے یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر، اور آپ یکسوئی کے ساتھ ایک جگہ بیٹھنے کے بعد سورہ طارق 30ویں پارے میں ہے، سورہ طارق، آپ نے اس کو 17 بار پڑھنا ہے اور پڑھ کے دعا کرنی ہے، اور پانی پہ دم کر کے آپ نے پی بھی لینا ہے اور غسل اس سے کر لیں تو بہت اچھا ہوگا۔ اس پانی سے غسل کرنے سے آپ کے جسم کے انگ انگ سے جادو نکل جائے گا۔ کوئی مریض ہے تو اس کو غسل کرا دیں، اور غسل نہیں کر سکتا، تکلیف بڑھ سکتی ہے، تو گیلا اس پانی سے کپڑا کر کے اس کے بدن پہ پھیر دیں۔ انشاءاللہ پینے سے اور غسل کرنے سے یہ جادو آپ کے جسم سے نکل جائے گا۔ اگر جادو نہیں ہے تو اس کرنے سے آپ کے جسم کی حفاظت ہو جائے گی تاکہ آئندہ جادو اس پہ حملہ آور نہ ہو۔ انشاءاللہ یہ عمل مجرب ہے، اس کو اختیار کریں، اس کا فیض آپ کو نظر آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔